بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن کا آغاز ہوا تھا. اس کی پہلی ویڈیو، دوسری ویڈیو اور آج انشاءاللہ تعالی تیسری ویڈیو پیش کی جا رہی ہے. ہم نے پہلی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کا درس کیا تھا اور دوسری ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ سے آغاز کیا اور سورہ بقرہ کی ہم نے 7 آیتیں تلاوت کی تھی. 5 آیتیں جو اہل ایمان کے الف لام میم سے لے کر جو 5 آیتیں ہم نے پڑھی تھی وہ اہل ایمان کے بارے میں تھی اور 2 آیتیں کفار کے بارے میں، کافرین کے بارے میں تھی. اور اب انشاءاللہ تعالی 13 آیتیں ہم تلاوت کریں گے آج جو منافقین کے بارے میں. اہل ایمان کے بارے میں تو اللہ نے 5 آیتوں میں ذکر کر دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور وہ ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلی جتنی کتابیں ان پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر کیا، ان کے بارے میں بتایا کہ بھئی یہ کسی حالت میں ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یعنی اللہ ہی نے فیصلہ کر دیا کہ اب ان کے ایمان تو انہوں نے لانا نہیں ہے، لہذا ان کی کسی بات پر اب یقین نہیں کرنا ہے اور نہ ان کی کوئی توبہ قبول ہوگی، کیونکہ یہ تو ایمان سے خارج دار اسلام میں ہے ہی نہیں. اب آج جو ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ ہیں 13 آیتیں ان لوگوں کے لیے جو بظاہر ایمان لائے دکھاوے کو، لیکن ریاکاری کے لیے اور سازشیں کرنے کے لیے بظاہر ایمان لے آئے، لیکن در حقیقت وہ ان کے دل نے ایمان قبول نہیں کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک سورہ حجرات کی آیت میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ لوگ دیہاتی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل، ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ تم بظاہر اسلام، کیونکہ اسلام ایک ظاہری عمل کا نام اسلام ہے. مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کچھ بہت سے نیک اعمال ہم ایسا کرتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کا تعلق جسم پر اظہار کرنے کا نام ہے، اسے ہم اسلام کہتے ہیں. اور ایمان تو دل کی وہ کیفیت کا نام ہے، قلب کی وہ کیفیت کا نام ہے جس سے ہم یہ دل سے اقرار کریں. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یعنی ہم زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں مگر تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے. اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے خالی ایک ظاہری عمل تو کر دیا مگر ہمارا دل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اسے اللہ نے منافق کہا ہے. اور اس کی ایک آیت میں سورہ صف کی آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. یعنی اس میں ایک وعدہ خلافی بھی ہے اور بات جو ہے قول و فعل کا تضاد بھی اس میں آتا ہے. قول و فعل، ریاکاری، جھوٹ بولنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم کیا مسلمان جو ہے وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر وہ زنا کر سکتا ہے، اس سے زنا ہوتا ہے؟ ہاں زنا بھی ہو سکتا ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، کبھی غلطی سے اس سے ایسا کام ہو جائے. کسی کو قتل، ہاں قتل بھی ہو سکتا ہے. تو پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جھوٹ جو ہے سب سے بڑی علامت ہے منافقت کی. آئیے ہم وہ آیتیں دیکھتے ہیں، 13 آیتیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے منافقت
منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. یعنی خالی ایمان کہہ دینے سے تو ایمان نہیں آتا نا. ایمان تو دل کی وہ کیفیت کا نام ہے جس پہ یقین آ جائے کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح اور سچ کہہ رہا ہوں اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو اسی کا نام ہے ایمان. کیونکہ وہ تقوی سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا تقوی ہونا دل میں ہوتا ہے. ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، دل کی کیفیت کا نام ایمان ہے. اگر ما یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں. ولکن لا وما یشعرون، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں اس بات کو. تو بظاہر تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں. جب آدمی کسی کو اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کامیابی سے کام کر رہا ہوں اور اس کو دھوکہ دے رہا ہوں. تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دھوکہ دراصل وہ اپنے آپ کو ہی دے رہا ہوتا ہے. اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ انسان کیسے دے سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے. اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اللہ اور اہل ایمان کو دونوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دھوکہ وہ دراصل اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں. ان کو یقین نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ان کو خود پتہ نہیں ہے، انہیں خود شعور نہیں ہے اس بات کا، ہدایت نہیں ہے ان کو. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں مرض کو اور بڑھا دیا. ولہم عذاب علیم، کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، کیوں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں. جو بات وہ کہہ رہے ہیں دراصل ان کے دل میں اس کا یقین نہیں ہے، بلکہ وہ خالی زبان سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اندر دل میں تو ان کا یقین ہے کہ ہم تو ایمان لائے ہی نہیں ہیں. ان کے دل میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں تو ان کو نقصان پہنچانا ہے، اہل ایمان کو نقصان پہنچانا. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. تو آپ ان سے کہہ دیجئے خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کیا قالوا انما کما قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں؟ خبردار ہو جاؤ وَإِذَا، کہ یہ الا انهم هم السفهاء، بے شک یہی بیوقوف ہیں، ولكن لا، اور اس بات کو جانتے نہیں کہ جب بھی کوئی نبی آتے تھے تو ان کے ساتھ سرداران، اس قوم کے بڑے سرداران جو ہے کبھی بھی ایمان نہیں لاتے تھے. تقریباً ایسا ہی ہوتا تھا کہ زیادہ تر غریب لوگ ایمان لاتے تھے. تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کفار جو ہوتے تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. کفاروں کے سردار یہ کہتے تھے کہ یہ نبی، اس کے پاس تو جو بیٹھے ہوئے ہیں غریب مسکین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے ناکارہ لوگ جو معاشرے میں کہلاتے ہیں وہ ہی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا نبی ہے. اگر کوئی وحی آنی تھی تو ہم جیسے سردار پہ آتی، جیسے ابو لہب نے کہا اور ابو جہل نے کہا کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں، ہم پر وحی کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یتیم کے اوپر وحی آئی اور اس کے ساتھ غریب غریب صحابہ کرام جو ہے موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں یعنی صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں ہم کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں، غریب بیوقوف لوگ. خبردار ہو جاؤ کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ان لوگوں سے ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب اپنے بڑے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے بڑے شیاطین کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو وہ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں. تو یعنی
وہ اہل ایمان کو مذاق اڑاتے تھے ان کا، اور اصل میں تو وہ شیاطین جو ان کے بڑے سردار تھے، شیطانوں کا کردار تھا ان کا، شیاطین والا کردار تھا اور شیاطین کے نقش قدم پر تھے، وہ انہی کی وہ پیروی کر رہے تھے دل کی گہرائی سے، تو ان کے ساتھ تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھاتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، نہ ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے ہیں۔ وما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، نہ انہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں سمجھتے۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک الانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں، جانور سے ہی بدتر ہے، یعنی جانور کو تو جو اللہ نے جو ہدایت دی ہے، جس کے وہ مکلف ہیں اس کے حساب سے وہ چل رہے ہیں، جو سمجھا دیا اتنا عمل ہو رہا ہے، لیکن یہاں تو جانتے بوجھتے عمل سب علم ہو کے باوجود وہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ غلط کام ہو رہے ہیں، سارے چوریاں کی جا رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، خیانت کی جا رہی ہے اور کرپشن کی جا رہی ہے اور مال کے پیچھے اندھا دھند بھاگا جا رہا ہے، تو یہ نفاق ہے سب سے بڑا۔ ہم نے اللہ کی آیات میں غور نہیں کیا، اگر ہم اللہ کی آیات میں غور کریں تو کوئی غلط کام کا تصور بھی نہیں ہو سکتا انسان کو۔ آگے فرمایا او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک بجلی کی، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بات بتائی گئی ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کے اندر ایک خوف رہتا ہے، اور مومن جو ہے بے خوف ہوتا ہے۔ مومن کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی چیز سے نہیں ڈرتا، نہ موت سے ڈرتا، نہ کسی اور قسم کی اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب میرا رب اللہ ہے تو مجھے کس بات کی پریشانی، مجھے کس بات کی فکر، وہ اس پریشانی اور فکر سے بالکل دور رہتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اسے اللہ سے امید بھی ہوتی ہے، اللہ نے کہا ہے خوف وطمع، اسے خوف ہوتا ہے اللہ کا اور امید بھی ہوتی ہے اللہ سے۔ اللہ سے امید رکھنا اور اللہ سے کا خوف رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور منافق جو ہے وہ اس کے اگینسٹ الٹی طرف سوچتا ہے، وہ ایک تو بات یہ لوگوں سے ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا، ہر چیز کے بارے میں خوف ہوتا ہے اس کو کہ کل کو کیا ہوگا میرے ساتھ، تو میں نے یہ کیے ہیں، یہ کام کیے ہیں، لہذا میرے ساتھ کل کو کیا ہوگا، وہ ہر وقت کل کا اس کو خوف رہتا ہے، اور وہ حق بات نہ سنتا ہے، نہ حق بات بیان کرتا ہے، نہ حق کے ساتھ دیتا ہے، نہ حق بولتا ہے۔ تو یہ ایک علامات بتاتی ہیں کہ یہ نفاق ہے۔ اگر ایمان پکا پختہ ایمان ہو تو اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، حق بیان کرنے میں چوکتا نہیں اور حق کے خلاف کبھی نہیں بولتا اور حق ہی سنتا ہے اور حق ہی بیان کرتا ہے۔ یہ ایمان مومن کی نشانی ہے، اور پھر وہ غالب بھی رہتا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو مومن کبھی مغلوب نہیں ہوتا، وہ غالب رہتا ہے۔ ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی مددگار ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد اس کے دل میں، چونکہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں چھائی بھی ہوتی ہے مومن کی۔ آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، کلما ضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے دل کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلتے پھرتے ہیں، جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی بجلی کی کیفیت بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے ڈرانے کے لیے بجلی کی کڑک، طوفان، آندھی، بارش، اس کے ساتھ اس قسم کی بجلی کڑکتی ہے تو
جب بجلی کڑکتی ہے تو مومن جو ہے وہ اللہ کا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کسی قسم کا خوف ان کو نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں بجلی کڑکے تو ایک دم بھاگتے ہیں اٹھ کے اور کانوں میں انگلی ٹھوس لیتے ہیں، ڈر کے مارے خوف سے باہر نہیں نکلتے، کہتے ہیں نہیں بھائی بجلی گر نہ جائے ہم پر۔ حالانکہ یقین ہوتا ہے مومن کا کہ بجلی وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، بھلا وہ بجلی کیا کوئی دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی انسان کو جب تک اس کا تعلق اللہ سے ہو۔ مثال کے طور پر آج کل جو کرونا چاروں طرف چھایا ہوا ہے، کرونا اور اتنا خوف کرونا کا کہ اتنا خوف تو اللہ کا بھی نہیں۔ میں نہ اٹھ رہا ہوں، نہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نہ میں اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہوں، نہ نماز پڑھ رہا ہوں، نہ کچھ کر رہا ہوں، لیکن کرونا کا ایسا خوف ہے کہ بس کہیں نہ جاؤ، یوں نہیں کرو۔ مانا ہم نے کہ ایک احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، چلو بھائی آپ نے ماسک لگا لیا، آپ نے ہاتھ دھو کے رکھے، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا جب کہیں کوئی بیماری آ جائے تو وہاں کوئی وبا پھیل جائے تو اس علاقے سے نہیں نکلو، اور جب کسی علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہو تو اس علاقے میں نہ جاؤ۔ تو یہ تو احتیاطی تدابیر اللہ کے رسول نے بتائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اپنے سانس کو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہیں جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سانس کسی دوسرے کی طرف نہ جائے۔ پانی پیو تو 3 سانس میں پیو، اور 3 سانس میں جب پیو تو گلاس کو منہ کے اوپر مت رکھو بلکہ دور کر لیا کرو تھوڑا۔ اس کے بعد پھر تیسرا سانس بسم اللہ پڑھو۔ جو ہم ایک مومن ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوتا ہے تو وہ ہر بات سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اسے کس قسم کا خوف۔ پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا میں نے پڑھی، میں بتاتا ہوں، وہ دعا اگر آپ پڑھ لیں تو یقین جانیں، مگر شرط یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوں آپ 5 وقت۔ اب 5 وقت نماز ادا کریں جماعت سے، اور مردوں کو چاہیے جماعت سے ادا کریں، عورتیں وقت پہ ادا کریں اپنے گھروں میں۔ اس دعا کو اور آیت الکرسی اور ایک وہ دعا، تو وہ دعا اگر آپ پڑھتے ہیں دم کرتے ہیں، یقین جانیے میں چیلنج کرتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو کورونا کیا دنیا کی کوئی مصیبت نہیں آئے۔ یہ مصیبتیں پریشانیاں جو ہم پر آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم میں بھی کچھ نہ کچھ نفاق ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، فسق و فجور میں ہوتے ہیں۔ اور ایسے بھی طبقہ ہے جو نعوذ باللہ اللہ سے بیزار طبقہ بھی ہے۔ 90% لوگ اس معاشرے میں نماز نہیں پڑھ رہے۔ جب نماز نہیں پڑھتے تو مجھے بتائیے اللہ سے تعلق جڑے گا آپ کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی نماز ادا کرتا ہے اور سجدے میں جب جاتا ہے، ظاہر نماز میں سجدہ ہوتا ہے، تو جو بندہ سجدے میں جاتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور آپ مجھے ایک بات بتائیے، سوال میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرما رہے ہیں سورہ قاف کی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اے بندے ہم تو تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جب کوئی شخص کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر میں فون کرتا ہے۔ کس کو کرتا ہے؟ ایک کوارا لڑکا لڑکی ہو کوئی تو سب سے پہلے اپنی ماں کو فون کرے گا کہ امی مجھے یہ پرابلم آ گئی، میں یہاں اللہ نہ خواستہ کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی چیز کوئی حادثہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو فون کرے گا۔ اور اگر کوئی میرڈ آدمی ہے تو وہ اپنی بیوی کو فون کرے گا، بیوی جو ہے وہ شوہر کو فون کرے گی، میں پرابلم آ گیا، کیونکہ وہ قریب سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب اللہ ہمارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو مجھے بتائیے ہم سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جب کوئی پریشانی آئے، بیماری آ گئی، ہمارے یہاں کے ماحول ہے، بیماری آتی ہے یار فلاں ڈاکٹر کو پکڑنا، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں اسپیشلسٹ، وہاں سے فائدہ نہیں ہوا، پھر کسی اور اسپیشلسٹ کا کسی نے بتا دیا، وہاں چلے گئے، یہ والا اسپیشلسٹ پہ چلے جاؤ، فلاں اسپیشلسٹ۔ لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سب سے بڑا اسپیشلسٹ تو عرش پہ بیٹھا ہے، اللہ رب العرش العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو تم اللہ سے مانگو، صلاۃ الحاجات پڑھ لو 2 رکعت، اس پر اللہ سے مانگ لو، اور اللہ سے اگر تمہارا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ لو۔ اللہ کی قسم ہے، سچ ہے اور حق ہے، بات بالکل یہی ہے کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کبھی بھی ضائع نہیں کی جاتی، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا اللہ کے رسول میں جب اتنا دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا یا تو قبول ہو جاتی ہے اسی وقت، یا اس کی کوئی آسمان سے کوئی بلا نازل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اس کو روک دیتا ہے، اور یا وہ دعا اس کی آخرت میں ذخیرہ، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اس کے نامہ اعمال کو بھر دیا جاتا ہے اس کے ذخیرے کی وجہ سے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں تو پھر مومن کو بھلا کیا پریشانی ہوگی، وہ کیوں پریشان ہوگا کہ فلانی چیز نہیں ہے، یوں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، جب دے گا تو الحمدللہ، اللہ قادر دینے پر، بات سمجھ میں آتی ہے۔
آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے نا، یہ ہماری جو نعمتیں ہیں، مثال کے طور پر آنکھیں ہیں یا دانت ہیں یا کان ہیں یا بال ہیں یا جو بھی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جن کے پاس ہمیں تو بے پیسے ہی مل گئیں. اور کسی اندھے سے نابینا سے پوچھو کہ بھئی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، فوراً کہے گا آنکھ، کیونکہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں. لیکن ہمیں چونکہ ملی بھی ہے اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عطا فرما دی ہے. اور یا کسی کے دانت نہیں ہے، تو وہ دانت نہیں ہو تو اس بیچارے سے پوچھو وہ کھانا کیسے کھائے گا اور کس طرح سے کھاتا ہوگا. وہ کھاتا ہے، نظر آتا ہے، آپ اپنے قریبی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا آپ کے قریب کا کوئی رشتہ دار، اس بیچارے کے دانت نہیں ہے تو اسے کتنی پرابلم ہوتی ہے. یا کسی کی آنکھوں میں پرابلم ہے، آنکھیں وہ دیکھ نہیں پا رہا. تو یہ بڑے مسائل ہیں جب وہ ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے تو اسے یہ ساری چیزیں جو ہے نظر آتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ، اب ہم جو یہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ ہم نے یہ آخری آیت پڑھی ہے اور اس میں سے نفاق کی بات، جو منافقت کی جو باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اللہ کی آیات میں غور کرنے سے، اپنی جو ہے آیاتوں میں غور کرنے سے ایمان کو ہم تقویت ملے گی، ایمان چارج ہوگا. اور ایمان کی چارج کرنے کی بیٹری قرآن عظیم ہے. جب قرآن عظیم کو ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان آیتوں میں غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان مضبوط ہوگا. اور ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغلوب نہیں کرنا، غالب کرنا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور اگر اللہ نے زندگی دی اور موقع دیا اپنی رحمت سے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا قرآن عظیم بیان کیا جائے گا. اور مقصد صرف ایک ہی ہوگا کہ وہ دین محمدی جس کا نام تھا تحریک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری و ساری رہے گا. اور اس کے ذریعے سے ہم آپ کو بہت سی ایسی چیزیں بتائیں گے جو بہت سی لوگوں کو نہیں بتایا، کنفیوژن کریٹ ہوگی کر دی گئی ہیں بہت سی. انشاءاللہ وقت آنے پر ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے کہ کون سی کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے معاشرے کے اندر اور کہاں سے کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ نے چاہا تو اس کی سولوشنز ہم پیش کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ جو ہے جب بھی ہمارے چینل کو دیکھیں تو برائے مہربانی آپ اس کو ہمارے لیے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور اس کے لیے شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک بڑھے گی اور تحریک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے ہم اور آپ سب ادنیٰ سے کارکن ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.